بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. حضرت ابو ذر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا اور نرمی کو پسند کرنے والا ہے. نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور اس کے علاوہ پر نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کے اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم شب و روز خطاؤں میں بسر کرتے ہو اور میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں. تم مجھ سے مغفرت مانگو تو صحیح میں تمہیں معاف کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے. فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی کہ قرآن و احادیث میں منگنی کی کہاں اہمیت ہے کہ لوگ لاکھوں روپے لگا کر فضول رسم کو منا رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں نکاح کی اہمیت بیان ہوئی ہے جو کہ ایک مقدس رشتہ اور جائز رشتہ بھی ہے، مگر لوگ وقت گزاری اور ہر برائی کو ترجیح دے رہے ہیں اور اسلام اور قرآن و احادیث کو بھلا بیٹھے ہیں. نکاح کی اہمیت کو بھلا کر ہر برے رشتے کو اہمیت دے رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ میرا آپ سبھی سے سوال ہے. لہٰذا خود کو بدلیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی عطا فرمائیں. آمین. جزاک اللہ خیر.